والا خدا۔ اور یہاں بھی دعویٰ خداوندی لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اپنی آیات جو دلائل قدرت ہیں وہ دکھانا چاہتے ہیں۔ تو وہ اللہ جو اتنی طاقت والی ذات ہے، اس طرح کا کمال فرماتا ہے اور اس طرح کی نوازشات اس کی ہوتی ہیں، اس طرح اس کی عطائیں ہوتی ہیں کہ خلیل اللہ ہوں تو کائنات ساری کا علم، معرفت، مشاہدہ، ملاحظہ عطا فرماتا ہے۔ تو کیا اس کے لیے بعید ہے کہ اپنے حبیب کی آنکھوں میں ایسا نور بھر دے جس سے مشاہدہ ذات انہیں حاصل؟ اس لیے مدمے قائل کے رویت نہیں ہے، آنکھیں نہیں اس کا ملاحظہ مشاہدہ ادراک کر سکتی، آنکھوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ میری طرف دیکھو، بعض لوگوں نے اس آیت کے ذریعے معراج کی شب دیدار خداوندی کے نہ ملنے کی دلیل پائی ہے۔ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے بھی، اپنے اپنے قول کی بات ہے، اپنے اپنے ذہن کی بات ہے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ آنکھوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس ذات کے جلووں کو دیکھے؟ آنکھوں میں طاقت نہیں، لیکن اس ذات کی تو طاقت ہے۔ بولے ہی نہیں آپ لوگ بھئی، ہم نہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آنکھیں کسی کی بھی دیکھ سکتی ہیں، نا 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 نا، وہ دکھاتا ہے تو دیکھتی ہے، وہ دکھاتا ہے تو دکھاتا ہے۔ دیکھو، آنکھوں کی صلاحیت کو تبدیل کرنا بھی اس کے اختیار میں ہے۔ آنکھیں عطا فرما دے، دیکھنے کی طاقت نہ دے دے، اس کے اختیار میں ہے۔ آنکھیں ہو نہ دیکھ رہی ہوں، اس کے اختیار میں ہوں۔ آنکھیں نہ ہوں وہ دکھا دے، یہ بھی اس کے اختیار میں ہے۔ بھولے نہیں آپ لوگ۔ دیکھو، علی کل شیء قدیر ہمارا رب ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ۔ احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو پھر ماننا پڑے گا نا، پہاڑ ہے، ہمیں تو آنکھیں اس کی نظر نہیں آ رہی ہیں، لیکن رب خدا جو ہمارا خالق اور مالک ہے، اس نے دکھا دیا ہے کہ احد یہ وہ ذات ہے جس سے محبت کیے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو احد بھی جھوم کر نہ رہ گیا ہوگا، میں محمد عربی سے محبت کرنے والا ہوں۔ فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو کچھ دکھایا گیا ہے نا احد کو۔ پہاڑ تو مدینے میں اور بھی ہے۔ فرمایا ایر جبل یبغضنا ونبغضہ، ایر وہ پہاڑ ہے جو ہم سے بغض کرتا ہے، مجھ سے بغض، وہ منحوس ہے، وہ ہم سے بغض کرتا ہے، مجھ سے بغض کرتے ہیں۔ فرمایا مقدس اور مبارک پہاڑ احد ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت۔ کیا محبتیں ایسے ہی ہو جاتی ہیں؟ ایسے نہیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھو، انبیاء کرام علیہ السلام کی شان و شوکتوں کو ہم مانتے ہیں، یہ محبتیں رب کی طرف سے ڈالی، ایسا ہی نا؟ یا جس چیز کی خوبصورتی اور اعلیٰ پن ہم دیکھتے ہیں تو اسے پسند کرتے ہیں، تو پسند کرنا ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ ماننا پڑے گا آنکھیں نہیں ہیں، لیکن رب دکھانے پر قادر ہے۔ آنکھیں ہو نہ دکھائے، اس پر بھی قادر ہے۔ جنگوں کے اندر آنکھوں کی دیکھنے کی صلاحیت ہی بدل ڈالی۔ کافر مسلمانوں سے زیادہ تھے، لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں زیادہ لگتے ہیں اپنے آپ سے۔ بولے ہی نہیں آپ لوگ۔ بدر کے اندر، احد کے اندر کفار کی تعداد زیادہ ہے، لیکن کافر جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، کفار کی آنکھوں کی دیکھنے کی صلاحیت علی کل شیء قدیر رب نے بدل ڈالی۔ اب کافر مسلمانوں کو زیادہ دیکھ رہے ہیں، مسلمان تھوڑے تھے، کافر زیادہ تھے۔ علی کل شیء قدیر رب نے آنکھوں کے دیکھنے کی صلاحیت کو بدل ڈالا۔ اب جب مسلمان کافروں کو دیکھتے ہیں تو اپنے سے بھی آدھے نظر آتے ہیں، کیونکہ دکھانے والا، بولو سارے، دکھانے والا۔ تو یا ملکوت و ملک دکھا دیے اللہ نے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن رہی ہے۔ ساتوں آسمان ان کی بلندیاں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک آسمان کی دوسرے آسمان کے ساتھ جو مسافت کا معاملہ دوری کا ہے نا، وہ 500 سال کا رہا ہے۔
اور ہر ایک آسمان کی جو طے ہے موٹائی وہ بھی 500 سال کا راز، 500 سال کا راز۔ تو 7 آسمان ہیں اس طرح۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ساری خدا کی مملکت کے آثار ہم نے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیے۔ وہ زمین پر کھڑے ہو کر ساری کائنات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، رب کروا سکتا ہے تو ماننا پڑے گا شب معراج اپنی ذات کے جلوے رب دکھا سکتا ہے، مصطفیٰ دے۔ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ عدم رویت کے بھی قائلین ہیں، ان کی بھی دلائل ہیں، جس طرح کہ قرآن کی آیت میں نے پڑھ دیا ہے کہ وہ اپنی دلیل کے طور پر لیتے ہیں، لیکن بہرحال میں تو ایک محبت کے رنگ میں اس واقعہ معجزہ معراج کو بیان کر رہا تھا کہ خصوصیت تو ہونی چاہیے نا۔ امام احمد بن حنبل سب کو رحمہ اللہ، آپ سے کسی نے یہ پوچھا حل رآ محمد ربہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے اس کے جواب میں رآہ ظہور، انہوں نے دیکھا ہے، ہاں آپ نے دیکھا ہے، اتنی دفعہ فرمایا کہ ان کی سانس پھول گئی، اور ان پر تو کسی نے کفر کا فتویٰ نہیں لگا امام احمد بن حنبل، بلکہ ان کی ایک احادیث پر مشتمل کتاب ہے مسند امام احمد بن حنبل، اس کی مرویات کو صحیح اور درست روایات اور صحیح سند کے ساتھ آنے والی احادیث قرار دیا جاتا ہے، یعنی ائمہ محدثین و محققین میں ان کا ایک عظیم نام بنتا ہے۔ تو ان سے کسی نے سوال کیا حل رآ محمد ربہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں رآہ اتنی دفعہ فرمایا کہ ان کی سانس پھول گئی، اور انہوں نے فرمایا یہ عجیب بات تمہیں لگ رہی ہے جو اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا مقام عطا فرما سکتا ہے، تو کلیم اللہ ہونا ان کا یہ شان اللہ رب العزت دے دے، کسی کو بعید نظر نہیں آتا، اور ابراہیم علیہ السلام کو خلت والا مقام مل جائے تو اس میں کسی کو کوئی بوجھ نظر نہیں آتا، تو رویت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جائے اس میں کون سا بوجھ ہے؟ ہم دعویٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں کر رہے ہیں کہ آپ نے فقط فرمایا میں نے رب کو دیکھا ہے، اللہ رب العزت کو ہم علی کل شیء قدیر مانتے ہیں، وہ دکھانے پر قادر ہو تو محمد دیکھنے پر قادر، اور اللہ رب العزت علی کل شیء قدیر ہے۔ بہرحال جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین، اتنا قرب کے مالک فرماتا با مقدار 2 کمانوں کی مقدار کو 2 طرح پر بیان کیا گیا ہے کہ تیر کمان آپ میں سے ہر کسی نے دیکھا ہوگا، وہ یعنی آدھے سرکل آدھے دائرے کی مقدار 1 کمان ہوتا ہے تقریباً، یعنی 2 کمان اس طرح سیدھے ملا دیے جائے نا تو پورا سرکل یعنی دائرہ بنتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جتنے بڑے کمان ہوں گے اتنا بڑا دائرہ بنے گا، چھوٹے ہوں تو چھوٹا دائرہ بنے گا، بہرحال ہر ایک کمان آدھے سرکل آدھے دائرے کے مقدار کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اس شب تو قربتیں اللہ نے اتنی اپنے حبیب کو عطا فرمائی کہ بامقدار 2 کمانوں کے فاصلے کے ہوا، یعنی وہ قرب کا معاملہ۔ محققین نے اس کو سیدھے سرکل یعنی مکمل بننے کی صورت میں بھی بیان فرمایا ہے کہ دنا فتدلی فکان قاب قوسین، اس طرح بھی بیان کیا ہے۔ کچھ محققین یہ فرماتے ہیں کہ قرب اللہ نے جب فرما دیا او ادنی تو ہم ایک مقدار مقرر کیوں کر سکتے ہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کمانوں کو یوں نہ ملا کر دیکھا جائے، ایسے ملا کر دیکھ لیا جائے۔ بہرحال جی اللہ ہی جانتا ہے کہ اس میں راز کیا تھا، حسین دے مقام نے اے راز کھولیا، اللہ ہی جانتا ہے رسائی حضور نے۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عرب کا رواج تھا، عرب کے لوگوں کا یہ رواج تھا، ان میں یہ رسم چلتی تھی جب ایک علاقے کا امیر دوسرے علاقے کے سردار کے ساتھ اپنے معاہدے طے کرتا تھا تو وہ 2 کمانوں کو ملاتے تھے، اعلان یہ ہوتا تھا آج کے بعد تیرا دشمن میرا دشمن ہوگا، تیرا دوست میرا دوست ہوگا، تیرا مخالف میرا مخالف ہوگا، تیرا سجن میرا سجن ہوگا۔ ثم دنا فتدلی
فکان قاب قوسین او ادنا کا مقام نہیں بتا رہا کہ رب نے بھی یہ مقام مقام مصطفیٰ عطا کر کے مصطفیٰ کے ساتھ بھی یہ اعلان کر دیا حبیب اب کے بعد جو تیرا محب ہوگا وہ میں خدا کا محب ہوگا، جو تیرا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا، جو تیرا مخالف ہوگا وہ میرا مخالف ہوگا، جو تجھے دوست رکھے گا وہ مجھے دوست رکھے گا، جو تجھے پیار کرے گا وہ مجھ خدا کو پیار کرے گا، جو تجھ پر ایمان لے آئے گا وہ خدا پر ایمان لے آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مقلدین کے ایک امام ہوئے ہیں، امام ابن تیمیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، ابن تیمیہ کا نام سنا ہوگا، بڑے محقق ہوئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں قد اقامہ اللہ مقام نفسہ، قد اقامہ اللہ مقام نفسہ فی امرہ و نہیہ و اخبارہ فلا یجوز لأحد ان یفرق بین اللہ و رسولہ۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں تم نے کعبہ قوسین کی منزل کے مقام کی راز اور حقیقت کو نہیں جانا، اور میں بتاتا ہوں قد اقامہ اللہ مقام نفسہ، اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے، اللہ نے انہیں خلیفۃ اللہ کا اعزاز کر دیا ہے اور انہیں حبیب اللہ کا مقام دے کر یہ اعلان کر دیا ہے کہ قد اقامہ اللہ مقام نفسہ فی امرہ و نہیہ و اخبارہ، ان کا امر خدا کا امر ہوگا، ان کی نہی خدا کی نہی ہوگی، ان کا خبر دینا خدا کا خبر دینا ہوگا۔ فلا یجوز لأحد ان یفرق بین اللہ و رسولہ، کسی کو بیچ میں تفرقہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، جو مصطفیٰ سے محبت کرے گا وہ خدا سے محبت کرے گا، ان کا فرمان خدا کا فرمان ہوگا۔ یہ حلال کر دیں تو سمجھو خدا نے یہ چیز حلال کر دی ہے، کوئی چیز حرام کر دیں تو سمجھنا خدا نے حرام کر دی ہے۔ قد اقامہ اللہ مقام نفسہ۔ خلیفۃ اللہ الاعظم امام الانبیاء، تو یہ چیز دنا فتدلّ فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام سے یہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ وقت ہو گیا، اللہ رب العزت ہمیں سارے نبیوں کی شان ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور انفرادی اور خصوصی شان مصطفیٰ کو بھی تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔